یہ ہمارے سی راجہ موہن کا آرٹیکل ہے. انہوں نے کہا جی شکاگو میں بڑا چانس پیدا ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے جن سے ہم دوسرا کہتے ہیں, وہ اس کو اپنی طرح کہتے ہیں کہ پاکستان راول پنڈی کے ساتھ ان کا خیال ہے کہ ہمیں تعلقات کو ری اسیس کرنا چاہیے. راول پنڈی آج کل اندر پریشر ہے, ہم جی ایچ کیو مطلب پاکستانی فوج مطلب ہے جی, اور ان کو اندازہ ہے کہ ہمیں اب بہت سی باتیں جو ہے نا اس کو ڈیل کیا جا سکتا ہے, لے کے اس کو ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ مسئلہ کس حد تک جو ہے اب سیٹل کیا جا سکتا ہے. اب اس میں بہت سی باتیں ہیں. پاکستان کا یہ نہیں کہ اسٹیٹک ڈیپتھ دیکھ رہا ہے, پاکستان اکرام سہگل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں افغانستان میں انڈین رول. دیکھیں ہم سے کہا گیا کہ یہ جنگ جیت کر مشرف بڑے اکڑ کے کہتے تھے یہاں شمالی الائنس کا کوئی رول نہیں ہوگا. شمالی الائنس وہ تھا جو روس کے ساتھ مل کر یہاں لڑتا تھا مقامی لوگوں سے اور مجاہدین سے. جب مجاہدین کو فتح ہو گئی تو وہ لوگ جو تھے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. پھر جب طالبان نے قبضہ کر لیا تو وہ ایک طرح کا ابھی تک ان کا سٹانس اینٹی پاکستان رہا. اب وہ روس کو جانے کے بعد یہ کہا گیا کہ ان کا رول نہیں ہوگا, آپ گھبرائیں نہیں, اور انہی کو حکومت سونپ دی, صرف ایک قرضے ہی بٹھا دیا, پھر سارے وہ لے کر آ گئے. مشرف صاحب جو ہیں بغلیں بجاتے رہ گئے, اپنی کامیابی کے نعرے لگاتے رہ گئے. اب صورت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں انڈیا کو ہی بٹھا دیا جائے. خلا پیدا ہونے کا کہ پاکستان کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس کو انڈیا پر نہیں کرے گا فی الحال, تو اس لیے پاکستان بہت سی باتوں پر آپ کو سیٹسفائیڈ ہے. اس کو لے کے بات کو بنایا بھی جا سکتا ہے, سنوارا بھی جا سکتا ہے, اور طریقے کے ساتھ اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے. جی اچھا جی, ایک آرٹیکل آج میں محمد اظہار الحق صاحب کے آرٹیکل میں ضرور دیکھتا ہوں. شاعر آدمی ہیں جی, اور بیوروکریٹ ہیں پرانے ہمارے, اور یا مقبول جان کی طرح بیوروکریٹ دانشور رہے ہیں, اب تو خیر ریٹائر ہو گئے. ملٹری جو اکاؤنٹ سروس ہے اس کے سربراہ بھی رہے ہیں. اب یہ لکھتے ہیں کہ جی میری 5-6 سال کی نواسی آئی, اس نے کہا کہ نانا باہر ڈاکو انکل آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور میں نے نظر انداز کیا, دوسری بار کہا تو ڈھاٹا بنتا ہوا ایک بندہ بندوق پڑا, اور نے کہا تم اس طرح ہم ڈاکے مارتے ہو. کہنا میں نے ہمت پکڑی کہ اب جو ہونا دیکھا جائے گا. انہوں نے کہا بھائی میں ڈاکہ مارنے نہیں آیا حضور, میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں کیونکہ آپ لکھنے لکھانے والے ہیں. اندر کہنا بیٹھ گیا, کہانی پوری گڑی افسانہ ہمارے طاہر مسعود کی طرح, شاعر آدمی یہ بھی. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہمیں آپ ڈاکہ کہتے ہیں کہ ہم اندھیرا کرتے ہیں, لائٹ بند کرتے ہیں, آپ کو بند کرتے ہیں, رستہ روکتے ہیں آپ کا, اور ڈوٹ کے مال لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جو دن بعد لوڈ شیڈنگ کرتا ہے اس کو ڈاکو نہیں سمجھتے, اور جو آپ کے قومی خزانے کو لوٹے جا رہا ہے وہ اس کو ڈاکو نہیں سمجھتے. جو رستوں میں ناکے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں روٹ لگے ہیں, ہم تو ناکے لگاتے ہیں, وہ روٹ لگا دیتے ہیں. ان کو آپ نہیں سمجھتے وی آئی پی موومنٹس کے لیے. اس ملک میں کس طرح سے ڈاکے مارے جا رہے ہیں اس کو آپ نہیں سمجھتے. اس کو آپ ہم بیچاروں کو, غریب لوگوں کو. تو انہوں نے کہا بس خیر اینڈ انہوں نے کیا کہ اٹھتے ہوئے انہوں نے 50 روپے رکھے جیب میں. نے کہا میں غریب آدمی ہوں, اپنی نواسی کو میری طرف سے آئس کریم منگوا کے کھلا لینا. ہم بہت سے لوگوں کو جس کو اور طرح پینٹ کرتے ہیں ان کا نقشہ کیا نکلتا ہے دیکھ نہیں پاتے. اچھا جی, ایک یہ بھی ہے آرٹیکل جی پرفارمنس کے نام سے. یہ آرٹیکل جاوید چودھری کا ہے, اس پہ ترکی پہ ہے جی. ترکی پہ تو کیسے عرض کیا نا, جیسے میں انہوں نے استنبول گئے تھے, اور گئے پھر انہوں نے وہ لوگ بھول گئے واقعہ, اس لیے میں دہرانا چاہتا ہوں کہ جب محمد بن فاتح نے استنبول فتح کیا تھا 1453 میں, تو کیسے کیا تھا. وہ اس سمندر میں بیٹھے ہوئے تھے, بیچ میں ایک علاقہ تھا دوسرا سمندر, وہ تیر و تفنگ لیے استنبول کے لوگ حفاظت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر ان کا جنگی بیڑا آئے گا, ہم روکیں گے اس کو, فصیل سے چڑھنے نہیں دیں گے. انہوں نے کیا کیا, درخت کاٹے, تختے بنائے, تختوں پہ جانوروں کی چربیاں لگا دیں. جانور بھی پکڑے ہوں گے, کہاں سے پکڑے ہوں گے, سمندر کی جانوروں کی چربیاں کس کی, اور چربیاں لگا کے تختے تھے کہ پہاڑ تھا یوں بقول ان کے مرگلہ کی پہاڑیوں کی طرح. جو استنبول گئے ان کو زیادہ پتہ ہوگا, میں تو اس کو ایک میدان سمجھتا تھا کہ بتا پہاڑ تھا. وہاں وہ تختے بچھا دیے اور جہاز کو یوں لے جا کے اس چربی لگے تختوں پر کھینچتے ہوئے انسانوں نے اس جہاز کو دوسری طرف کے سمندر میں ڈال دیا. یہ ادھر سمندر کی طرف دیکھتے رہے, بیک سے مسلمانوں نے حملہ کر دیا اور سیدھے شہر میں داخل ہو گئے. انہوں نے کہا یہ لوگ ہیں وہ استنبول کے لوگ. اور پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ ایک بات انہوں نے کہی کہ ترکی کے لوگ بہت مہذب لوگ تھے, تہذیب یافتہ تھے, ان کے حمام مشہور تھے, غسل خانے مشہور تھے, ان کے کوزین مشہور, مطلب ان کی ہر چیز میں ایک نفاست تھی, وہ بہت آگے تھے جی. اور سڑکیں تھیں, غسل خانے تھے, حمام تھے, بورچی خانے تھے, بلند عمارتیں تھیں, گلیاں تھیں, سڑکیں تھیں, حمام تھے, بلند عمارتیں تھیں. اور عرب جو تھے وہ باغ تھے اور بیلیں لگانے کا طریقہ تھا,
اور انہوں نے ویانہ کا سبلا کا قبضہ کیا، اور سب چیزیں پھر عربوں نے انہی سے سیکھی جی۔ وہ یہ بات تو کہہ رہے ہیں، جیسے اقبال نے کہا تھا کہ عجم کی فتح جو ہے، ایران کی فتح اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ تھا کہ ایرانی لوگ جو تھے ذرا تہذیب میں بڑے سفسٹیکیٹڈ تھے، وہ سفسٹیکیشن لے کر آئے۔ اب یہ پوری کہانی ہے کہ عرب ہو، عجم ہو، ترک، تینوں تہذیبوں نے مل کر کس طرح اسلام کی نئی تہذیب پہ اثر ڈالا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہماری جو تہذیب ماورا النہر سے آئی تھی، یہ ہمارے پلاؤ اور یہ سارے ہمارے کھانے اور سارا انداز یہ ادھر سے آیا، تو اوپر تھا افغانستان سے، اوپر کے علاقے سے جو حملہ آور آتا تھا، غزنی سے آتا تھا، جو اوپر سے آتا تھا، خوارزم شاہی سلطنت سے آتا تھا، وہ جو آئے تھے وہ ان تینوں کا مکسچر تھے۔ ہماری تہذیب نہ عرب کی ہے، نہ عجم کی ہے، نہ صرف ترکی کی ہے، بلکہ ایک ایسا مکسچر ہے جو انتہائی خوبصورت اور شاندار ہے جی۔ بہرحال کالز بھی لیتے ہیں، وقت کم ہے جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کراچی سے ماجد بول رہا ہوں میر صاحب۔ جی ماجد صاحب۔ بس صاحب، ایک تو جمہوریت کے حوالے سے اب کیا کہا جائے کہ ہمیں پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں ہے۔ موٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک کمرے میں 20 آدمی ہیں، اس میں سے 16 اندھے ہیں۔ اس میں سے آپ 100 دفعہ ووٹنگ کراؤ، اندھا ہی جیتے گا بھائی، جب تک اس کو آنکھوں کا شعور نہ دو۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری یہ کہ مایوسی جو ہے وہ عروج پہ ہے قوم کے لیے، تو ایک شعر سا یاد آتا ہے کہ آئے ہو دیکھنے تو ذرا ان حماق سے، ممکن ہے اس کے بعد تماشا کوئی نہ ہو، اللہ نہ کرے۔ بس تبصرہ آپ کر دیجئے سر۔ اللہ جو پوری طرح بات اصل میں یہاں آواز بڑی آہستہ پہنچ گئی تھی، پوری طرح سمجھ نہیں پایا۔ شعر انہوں نے اچھا پڑھا ہے جی، اور بات بھی مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جمہوریت پر ہی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ دیکھیں جی، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، لوگ بڑے طریقے سے معاملات کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس پہ کمنٹس کرتے ہیں اور رائے دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پرویز رشید نے کہا یا کسی اور نے کہا اس پر کوئی تبصرہ کریں، اس پہ بات کریں۔ یہ ہر بات کو اس کی کنہ تک پہنچ کے دیکھتے ہیں۔ جی کال ہے، موجود ہے، بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی میر صاحب جی۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میر صاحب، میں منصور کا اسلام آباد سے جی۔ جی 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 بات یہ ہے کہ جو ٹکر چل رہے تھے زرداری صاحب کی تقریر کے بارے میں، اللہ کرے یہ اسی پہ اللہ ان کو استحکام دے دے۔ اور دوسری بات، میں نے پچھلے ہفتے آپ سے ایک بات عرض کی تھی، آپ نے بھی ٹی وی دیکھا ہوگا، یہ مہاجر صوبے والی، یہ کراچی پہ قبضے کی کوشش ہے جو دن بدن اب پھیلتی جائے گی۔ کٹ گیا۔ اچھا، یہ اصل میں جیسے اب کراچی میں دیکھیں نا، مہاجر صوبے کی بھی ایک آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ آواز ویسے نئی نہیں ہے، اندر تو موجود ہے جی، لیکن اس آواز کے لیے بڑے پولیٹیکل مسائل ہیں۔ نواز شریف نے ٹھیک جا کے کہا تھا کہ آپ پنجاب کے جتنے ٹکڑے چاہے کر دیں، میں سندھ کے ٹکڑے ہونے کی بات نہیں کروں گا جی۔ سندھ میں دیکھیں جی، سندھی جو ہے نا، وہ کہتا ہے آمدنی ساری کراچی سے ہو رہی ہے، تو آپ کراچی سے وسائل کراچی میں ڈال دیں گے یا فیڈریشن لے جائے گی، سندھ کی سوائی جو اتنی آمدنی نہیں ہوگی، حالانکہ اس کی آمدنی اب بہت ہو گئی ہے، اس کے پاس گیس کے ذخائر ہیں، اس کے پاس بھی تیل کے ذخائر اور بہت کچھ ہے جی، اگر اس طرح دیکھا جائے، لیکن وہ کوئی تیار نہیں ہے، اور یہاں اب باتیں شروع ہو گئی ہیں، یا بس فلاں صوبے کی بات کریں گے، دوسرے صوبوں کی بات لوگ اٹھائیں گے۔ یہ کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، میں عبدالرشید غوری حیدرآباد سے کراچی سے بول رہا ہوں جی جناب۔ حال یہ ہے جناب کہ ہمارے پاکستان میں آج کل بجلی کا بہت بحران ہے، اور یہ جو کالا باغ ڈیم کے سلسلے میں جب بات ہوتی ہے تو بہت سے سندھ سے، سرحد سے دوسرے لوگ اس کو بنانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جتنے بھی سندھ کے قوم پرست ہیں جو کالا باغ ڈیم کے خلاف ہیں، وہ بنانے نہیں دیتے ہیں۔ ممتاز بھٹو ہے، قادر مکسی ہے، اور لوگ ہیں۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی دوسری جماعت نواز شریف صاحب ان کو گلے لگا رہے ہیں، ان کے گھروں کو جاتے ہیں، ان کے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ آخر یہ کون سی سیاست ہے؟ ہمیں پتہ تو چلے میر صاحب۔ اچھا، لوگ اس پہ خوش نہیں ہیں کہ یہ لوگ سارے جو کہ قوم پرست ہیں، یہ تو ویسے بھی صرف کالا باغ کے مخالف نہیں بلکہ کئی چیزوں کے مخالف ہیں۔ قومی سطح پہ ہمیں دیکھنا چاہیے آخر یہ جماعتیں کیوں گلے لگا رہی ہیں، جو قومی جماعتیں کہلاتی ہیں، کس لیے لگا رہی ہیں۔ ابھی نواز شریف نے کہا تھا کہ سندھ کے لوگ نہیں مانتے تو ہمیں کالا باغ ڈیم نہیں بنانا چاہیے، گویا یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بن چکا ہے، اور اب ہمیں خیال نہیں ہے کہ پولیٹیکل مسئلہ کس حد تک جو ہے نا، مثلا ویسے تو ایک اسکیم یہ بھی تھی کہ کالا باغ پہ ایک نسبتاً چھوٹا ڈیم بنایا جا سکتا ہے جو پنجاب کی جغرافی حدوں کے اندر رہے اور پنجاب کو سرو کرے، وہ اختیار ہے صوبے کا کہ وہ ڈیم بنائے، لیکن نواز شریف کہتے ہیں کہ صوبائی ڈیم بنانا صوبوں کی بساط سے کہیں باہر کی بات ہے۔ بہرحال لیتے ہیں ایک وقفہ، اجازت چاہتے ہیں جی، اللہ حافظ۔